اور میں انشاءاللہ عز و جل جو جتنے بھی 12 کے 12 اعمال بتاؤں گا وہ ایسے ہوں گے کہ جناب ہر کوئی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کے لیے بہت بڑے بڑے چلوں کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا نمازی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، اور جو اعمال آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے عمل میں تو کم از کم ہوں. اتنا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے مسئلے کو جان سکیں گے، اپنی روحانی تشخیص کر سکیں گے کہ یہ مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے. اب دیکھیں دوسرا طریقہ جو بزرگوں نے ہمیں بتایا وہ اس طرح کا ہے کہ مریض کو اسی طرح سامنے بٹھا لیں اور مریض پر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر چاروں کل 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں. سب جتنا بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی. مریض کی کیفیت دیکھیں کہ مریض کی کیفیت کیا ہے. ایسا بھی ہے کہ ایک وقت میں آپ 10 مریضوں پر یہ پڑھ لیں. 10 آدمی آئے ہیں، ایک پوچھ رہا ہے مجھ پر کیا ہے، ایک پوچھ رہا ہے مجھ پر کیا ہے، ایک پوچھ رہا ہے مجھ پر کیا ہے. آپ کہیں صبر کر جاؤ، میں پڑھائی کرتا ہوں پھر بتاتے رہنا. تو جناب آپ نے سب پر پڑھ کر ایک ہی دفعہ میں دم کر دیا. اب پوچھیں کہ ہاں بھائی ہر کوئی اپنی کیفیت بتاتے جاؤ. ایک سے پوچھا، اس نے کہا جناب مجھے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ تکلیف مجھے بڑھ رہی ہے. اچھا بڑھ رہی ہے، اگر وہ کوئی کہے گا کم ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا نہ بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے. تو جس کی تکلیف بڑھ گئی ہے اس پر آسیب ہے، اس پر جنات کا معاملہ ہے، اور جس کی تکلیف کم ہوئی جا رہی ہے اس پر جادو کا معاملہ ہے. اور جس پر تکلیف نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ ہو رہی ہے اس کا معاملہ جسمانی مرض کا ہے. کتنا آسان ہے کہ ایک وقت میں آپ 10 مریضوں کا بھی معاملہ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں.